فتوے کے لیے جو روایت استعمال ہوئی، حدیث شناس علماء کے نزدیک اس کے راوی وکی، سفیان سوری، حبیب ابن ثابت اور الوائل اسدی قابل اعتماد افراد میں شمار نہیں ہوتے۔ اس کے 3 راویوں کو اہل سنت کے علماء نے انتہائی ضعیف قرار دیا ہے، اور ان 3 میں سے 2 کے لیے علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ روایت گڑھا کرتے تھے۔ مذکورہ افراد پر تنقید کے لیے حافظ حجر عسقلانی کی کتاب تہذیب التہذیب کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر حدیث کے الفاظ پر غور کیا جائے تب بھی سویتہ کے لفظی ترجمہ سطح کو ہموار کرنا ہے۔ مثلا سطح اونٹ کے کوہان کی طرح نہیں ہونا چاہیے، جبکہ آل سعود نے اپنے مقصد کو پانے کے لیے اس کا ترجمہ منہدم کرنا لیا۔ علماء اہل سنت آج بھی قبر کو زمین سے 1 بالشت یعنی تقریباً 6 انچ اونچا رکھنا مستحب جانتے ہیں۔ الفقۃ المذاہب العربہ نامی کتاب، جو مشہور و معروف علماء اہل سنت کے 4 اماموں کے فتاوی کے مطابق ہے، اس میں بیان کیا گیا مستحب یہ ہے کہ قبر کی خاک سطح زمین سے 1 بالشت اونچی ہو۔ پھر جہاں تک عمارتوں کو مسمار کرنے کی بات ہے، کس طرح فتوے کی بنیاد کے طور پر پیش کیے جانے والے مذکورہ جملے سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ قبروں پر تعمیر شدہ عمارتوں کو تباہ و برباد کر دینا ضروری ہے، جو زیارات کرنے والوں کو عبادت اور تلاوت قرآن پاک کے مواقع فراہم کرتی ہیں، اور عبادت گزاروں کو سخت موسم یعنی سردی اور گرمی سے محفوظ رکھنے کا باعث ہے۔ اگر ہم کچھ دیر کے لیے فرض کریں کہ مذکورہ حدیث نبی اکرم نے حضرت علی علیہ السلام سے ارشاد فرمائی تھی، تو کئی سوال اٹھتے ہیں۔ اول یہ کہ حضرت علی کی خلافت ظاہری شروع ہونے تک مسلمانوں کی حکومت بیت المقدس تک پھیل چکی تھی۔ کیا نبی اکرم کا یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے تھا؟ حضرت علی سے پہلے بھی 3 خلفاء کے زمانے میں انتہائی مشہور قبور موجود تھیں، جیسا کہ جدہ میں بی بی حوا کی قبر، جو کہ تمام خلفاء کے ادوار میں موجود تھی، لیکن کسی نے اسے مسمار نہیں کیا۔ خلیفہ ثانی کی بیت المقدس آمد کے وقت وہاں حضرت ابراہیم، ان کے فرزند حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کی قبور بھی موجود تھیں۔ مکہ مکرمہ میں حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ ماجدہ بی بی ہاجرہ کی قبور، شوش نامی علاقے میں حضرت دانیال کی قبر، عراق میں حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت یونس اور حضرت ذوالکفل کی قبریں آج بھی موجود ہیں۔ اگر نبی کی طرف سے ایسا کوئی حکم تھا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ قبور تمام خلفاء کے دور میں بھی موجود رہیں، لیکن کسی نے اسے مسمار نہیں کیا، اور خود حضرت علی نے بھی نہیں کیا؟ یہ بات واضح ہے کہ نہ تو پیغمبر اسلام نے خود اور نہ ہی بعد میں آنے والے مسلمان حاکموں نے اس قسم کے آثار کو مسمار کیا، نہ ہی اس امر کی دوسروں کو تاکید کی، بلکہ گزشتہ 14 صدیوں تک مسلسل ان مقامات مقدسہ کی حفاظت کی گئی۔ 1400 سال میں صرف آل سعود ہی وہ پہلا گروہ بن کر سامنے آیا کہ جنہوں نے حکومت پاتے ہی ان قبور کو مسمار کرنا شروع کر دیا۔ اور رہی فتوے کی بنیاد کے طور پر استعمال ہونے والی وہابی دلیل کہ امت مسلمہ کے علماء اس بات پر متفق ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ قبور دے رہی ہیں۔ اور جن کی افکار کا پرچار آل سعود کرتے ہیں، ان کی قبر
فتویٰ حاصل کرنے کے لیے اٹھائے جانے والے سوالات پر نظر ڈال کر ہی واضح ہو جاتا ہے کہ ان کے جوابات پہلے سے ہی تیار تھے اور علماء سے محض دستخط لینا ہی مطلوب تھا، ورنہ یہ بات حقیقت سے دور نظر آتی ہے کہ مدینے کے علماء اور ان کے بزرگ جو مدتوں سے آثار نبوی کے محافظ و نگہبان تھے، اچانک ان کے خیالات تبدیل ہوئے اور انہوں نے آثار مقدسہ کو منہدم کرنے کا فتویٰ جاری کر دیا۔ در حقیقت آل سعود کے لیے یہ فتویٰ صرف ایک بہانہ تھا۔ 150 سال پہلے وہ کربلا اور نجف پر بغیر کسی فتوے کے حملہ کر چکے تھے۔ 1221 ہجری میں جب آل سعود نے پہلی مرتبہ مدینہ منورہ پر قبضہ کیا تھا، انہوں نے آثار رسالت کو برباد کیا تھا، مگر اس وقت عثمانی فوج نے انہیں سرزمین حجاز سے نکال باہر کرنے کے بعد ائمہ بقی کے روضہ مبارک کو دوبارہ تعمیر کر دیا تھا۔ ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ سوالات میں بقی کو وقف زمین کہا گیا، جبکہ حقیقتاً بقی کے وقف شدہ زمین ہونے کا ذکر کسی بھی کتاب تاریخ میں موجود نہیں، بلکہ اکثر کتب میں تحریر ہے کہ بقی زمین کا وہ حصہ ہے جہاں 4 ائمہ طاہرین مدفون ہیں۔ وہاں حضرت عقیل ابن ابو طالب کا گھر تھا، یعنی ائمہ کو اس مکان میں دفن کیا گیا جن کا تعلق بنی ہاشم سے تھا۔ سمودی نے اپنی کتاب وفاء الوفا میں مزید لکھا ہے کہ عباس ابن عبد المطلب کو بی بی فاطمہ بنت اسد کی قبر کے نزدیک جناب عقیل کے گھر میں واقع بنی ہاشم کے مقبروں میں ہی دفن کیا گیا۔ اس کے علاوہ سمودی نے سعید بن جبیر کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اس نے ابراہیم فرزند رسول کی قبر کو محمد بن زید بن علی کے مکان میں دیکھا ہے۔ یہ باتیں اس امر کی دلیل ہیں کہ جنت البقیع کی زمین وقف نہیں تھی اور ہمارے ائمہ کو ان کے اپنے ہی گھر میں دفن کیا گیا ہے، لہذا وقف کا بہانہ تراش کر ان بزرگ ہستیوں کی قبور کو مسمار کرنا قطعاً درست نہیں ہو سکتا۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف قرآن کریم میں بھی احترام قبور کے لیے آیات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قبل از اسلام بھی بزرگ ہستیوں کی عزت و تکریم اور خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے دنیا کی اقوام میں قبور کے احترام کی رسم موجود تھی۔ چنانچہ قرآن کریم اصحاب کہف کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، قرآن کریم میں ان نظریات کے بیان کے ساتھ خداوند کریم نے ان نظریات پر کوئی تنقید نہیں کی، اور یہ اس امر کی دلیل ہے کہ مذکورہ نظریہ غلط نہیں ہے۔ قبور کی زیارت کے باب میں احادیث کثرت سے موجود ہیں۔ صحیح ابو داؤد اور صحیح مسلم میں درج ہے، آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا ایک اور حدیث میں رسول اکرم فرماتے ہیں، لنا من امرنا رشدا يا جماعة احنا رايحين للحجاز بشد الأنفس، شقيت عمري لأجل أحصل التذكرة أروح لمكة وزور النبي. لا، ليس من أركان الحج ولا من شروطه ولا من واجباته ولا من سننه زيارة النبي. من قال لكم إنها من الشروط والواجبات في الحج؟ في من شروط وواجبات المحبة شيء ما تعرفونه أنتم. عجيب. It's enough we go and perform Hajj and Umrah there and all we hear we're mushriks because we're visiting Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. The Ummah are mushrikeen, associating other gods with Allah. What's that? Millions of Muslims, billions of Muslims around the world are kuffar because of their love for Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, are mushriks because of their attachment to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. They don't worship him. اللہ نے قرآن کریم میں مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ مقام ابراہیم کو اپنے لیے جائے نماز قرار دو۔ مقام ابراہیم اس لیے باعث احترام اور عبادت کی جگہ قرار پایا کیونکہ اس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، تو پھر شہداء اور مقدس ہستیوں کے مدفن باعث فضیلت اور احترام کیوں نہیں ہو سکتے؟ لو كانت القضية قضية والدي المصطفى فقط لقلنا زلة قدم،
لكن في نفس الوقت يثار بجميع ما يملك هؤلاء القوم من وسائل، وهي وإن كثرت في تقدير الدنيا كثير فهي قليلة ناقصة، لأنها باطل يوشك أن يندحر عن الأمة باندحار الباطل عنها بكل الوسائل التي يستطيعونها. نسمع والد النبي في النار، أم النبي في النار، طيب أبو النبي وأم النبي في شيء ثاني؟ أيوه. مدينة النبي لا تسموها منورة، هي نبوية خلاص ما عادت منورة، طيب حاضر أبو النبي وأم النبي ومدينة النبي، طيب وآل البيت ما زي الناس مثل الناس، ما في فرق بينهم وبين الخلق. إيش آل البيت؟ إيش هذا التميز؟ ما عندنا هذا الكلام في الإسلام، ما لهم ميزة. الحسين مثل بقية الناس، اعمل تمام تكون مثل الحسين. عجيب. طيب. حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل نے جن مقامات پر راہ خدا میں مصیبت اور تکلیف برداشت کی اور صبر کیا، ان مقامات پر مسلمان کو عبادت کا حکم دیا گیا، تو پھر انبیاء خدا کے مدفن کیوں قابل احترام نہ ہوں گے، جنہوں نے راہ خدا میں قربانیاں پیش کی اور بے مثل صبر کا مظاہرہ کیا۔ اولیاء کی قبور پر نماز اور دعا کرنے کو وہابی شرک قرار دیتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی مسلمان انبیاء اور اولیاء کی قبر کو اپنا قبلہ قرار دے کر صاحب قبر کی عبادت نہیں کرتا۔ ان قبور کے نزدیک نماز پڑھنے کی وجہ اس جگہ کے تقدس کے سوا کچھ نہیں، لہذا ایسی صورت میں شرک محض ایک تہمت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ المسألة وراءها شيء، ليست المسألة عدم فهم النصوص، هناك قضية بين القوم وبين سيدنا محمد، هذه المسألة۔ کسی بھی مکتب سے جڑے ہوئے شواہد و آثار اس مکتب کے لیے بے انتہا اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسلام کے لیے اس سے جڑی ہوئی اہم ترین شخصیات کی قبور، ان کے گھر، ان سے منسوب اہم مقامات اور ان کے زیر استعمال اشیاء وغیرہ بے انتہا اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ اسلامی شواہد و آثار اسلام کی حقانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ And no one has done destruction to Islam through undermining the role of the Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam as much as the Saudi royal family has done. It's enough. It is the beginning. It should be time, and it is high time that they should go and withdraw in their deserts and leave Mecca and Medina to Muslims, to Ahl Sunnah wal Jama'ah. حضرت عیسیٰ جیسی ہستی کے جسمانی شواہد مثلا ان کی جائے ولادت، ان کی رہائش گاہ وغیرہ کی کمی کی وجہ سے ان کے خلاف محاذ بنایا جا رہا ہے۔ ڈیونچی کوڈ جیسی فلمز، ناول اور ڈاکیومنٹری کی شکل میں حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ ایک افسانوی اور تخیلاتی کردار ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن الحمدللہ مسلمانوں کے پاس دوسرے ادیان کے مقابلے میں یہ برتری ہے کہ ایک ایک چیز ڈاکیومنٹڈ ہے، ایک ایک چیز کا ثبوت موجود ہے۔ مدینہ منورہ کی جن گلیوں میں حضور پاک چلا کرتے تھے، 80 سال پہلے وہ گلیاں بھی اسی شکل میں باقی تھیں، بلکہ 30 سال پہلے تک بھی باقی تھیں۔ وہ گھر جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہا کرتے تھے، ان کے اہل بیت رہا کرتے تھے، 1300 سال سے اسی طرح باقی تھے۔ مکہ میں بھی سارے آثار و شواہد موجود تھے، مگر افسوس آل سعود نے آثار محمد و آل محمد کو مسمار کر دیا۔